علی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا کلام سنیں گے ہم۔ خدا کے کلام پر جب ہم ڈھلتے جاتے ہیں تو ہمارا سیرت اور صورت دونوں خوبصورت ہوتے جاتے ہیں۔ آپ نے گیت سنا ہوگا کہ جب سے میں نے تو کچھ اور کیا زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ زندگی خوبصورت بنتی جاتی ہے جب ہمارا تعلق خدا سے قائم ہوتا ہے، اور اس کی شکل بگڑتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم خدا سے دور جاتے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی میجر مسٹیکس، بڑی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پھل کھایا اور خدا نے ان کو باغ عدن سے کیا کر دیا؟ باہر کر دیا۔ وہاں پر بہت سارے پوائنٹ ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ بنیادی غلطیاں ہیں جو آدم حوا سے ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں سے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، کیونکہ یہ غلطیوں کے سبب سے انسان کا چہرہ بگڑتا جاتا ہے۔ کچھ غلطیاں انسان کرتا ہے مٹ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بری باتیں ایسی ہماری زندگی سے ہو گزرتی ہیں۔ کلام مقدس میں ایک گناہ کا ذکر ایسا بھی ہمیں ملتا ہے کہ کلام میں لکھا گیا اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی۔ سلیمان بادشاہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی۔ جتنی بڑی کسی کی شخصیت ہوتی ہے نا، اتنا ہی اس کے گناہ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں، پیدائش کی کتاب نکالیں، اس کا 3 باب، اس کی پہلی ایسی: اور سانپ پردشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا۔ اچھا، وہاں سے پڑھتے ذرا، یہاں لکھا اس نے پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ وہاں سے پڑھتے بس۔ تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ بس کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت بنے۔ انسان کی ہمیشہ یہ کمزوری رہی ہے، انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اور دوسروں کے گناہوں کو ظاہر کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ مضمون ہے کہ آدم حوا کی مسٹیکس، میجر غلطیاں کیا ہے جو آدم حوا نے کی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے، ساتھ ساتھ اس کو ہم اس کی نمبرنگ اس لیے کریں گے، یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آدم حوا کی پہلی غلطی یہ ہے کہ خدا نے اس کو متاثر کیا ہے۔ خدا نے اس کو متاثر کیا ہے۔ ابلیس جب بھی خدا کی پیشکش کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ سزا کا ذکر نہیں کرے گا۔ سمجھیے اس بات کو، وہ بس یہ چاہے گا کہ انسان سے غلطی ہو، یہ میرے چال میں کسی بھی طرح سے پھنس جائے۔ اگر وہ آپ کو خدا کی ہولناک تصویر دکھائے تو بہت سارے انسان اس
پھنس جائے، قبول کرے اور اس کے جال میں آ جائے، سو وہ گناہ کو بڑے پرکشش انداز میں ایسے پیش کرتا ہے کہ مرد ہو عورت ہو، اس کو یہ پھل میٹھا لگے اور وہ فوراً اس کو کھائے۔ یہ پہلی غلطی ہے جس کو اللہ نے فوراً ایکسپٹ کیا ہے اور اس نے گناہ کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ سو یہ بہت بڑی غلطی ہے ماہوا کی۔ کلام میں تو لکھا ہوا ہے نسو اوتھو جتے ہو بریائی، اس کو بانٹنا چاہیے تھا، اس کو اس پیشکش کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے تو پلیز کی کچھ خصوصیات لکھی ہیں۔ یہ لکھا گیا کہ وہ جانوروں میں کیسا تھا؟ چلاک تھا۔ ایک بات سمجھ لے، ایک بات جان لے، ہمارا دشمن کیسا ہے؟ چلاک ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ہمارا دشمن بہت چلاک ہے اور نمبر 2 ابھی پڑھا ہے، چلاک ہے، ہوشیار ہے اور مکار ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا تھا کہ اس دنیا کے فرزند جو ہیں تم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ ڈانٹا اس لیے تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان سے زیادہ ہوشیار بننا ہے۔ سو یہ پہلی غلطی ہے جو وہاں پر ہوئی ہے باغ عدن کے اندر، اور ابلیس نے اسے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے پھنسا لیا۔ کلام مقدس میں مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اسے کیا کر لیا تھا؟ پھنسا لیا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کیا یہ مناسب ہے، کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ آدمی آگ میں چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسے؟ سو جب کوئی گناہ کی پیشکش کو قبول کرے گا تو نتائج کیسے نکلیں گے؟ بھیانک نتائج نکلیں گے۔ اس لیے ہر روز خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا رب اس سے کہنا چاہیے خدا رب قدس میری مدد کر، سارا دن میری مدد کرنا، سارا دن میری حفاظت کرنا۔ سو ابلیس گناہ کو ہمیشہ پرکشش انداز میں پیش کرتا ہے۔ سمسون کی کہانی سے پتہ چلتا ہے، کہتا ہے وہ کیونکہ وہ اسے بہت پسند ہے اور اس نے اس سے جا کر کیا کی تھی؟ باتیں کی تھی اور وہ اس کو پسند آئی۔ یہ ابلیس کا اس کے خلاف بہت بڑا ہتھیار تھا، کیونکہ اس میں نہ اس کے والدین راضی تھے نہ خدا راضی تھا۔ دوسری بات جو باغ عدن میں اما ہوا سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میجر مسٹیک میں نے اس کو بولا ہے، دوسری بڑی غلطی، she is talking with devil، وہ ابلیس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ باتیں کرتی ہے۔ ابلیس سے باتیں کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ جب ہم کریں گے تو اما ہوا کی طرح کیا ہو جائے گا؟ ہم پھنس جائیں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کے متعلق لکھا ہوا ہے وہ تو اختیار والا نبی ہے۔ کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں وہ اپنے کام اور کلام میں کیسا نبی تھا؟ قدرت والا نبی تھا۔ وہ کر بھی سکتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے اس کو کس طرح کاموں کرنا ہے، اور ساتھ ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ اس نے ان کو بولنے نہ دیا۔ سو ہمیں جب کوئی ابلیس سے باتیں کرے گا وہ پھنس جائے گا۔ جو کوئی ابلیس کی سنے گا اس پر اثر ہوگا، اس پر لازمی کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ شروع میں جب میں نے خداوند کو قبول کیا تو میں اس کے حال کا حامی نہیں تھا کہ میں جس مرضی رفاقت میں بیٹھوں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ کلام کے بھیدوں نے اور دنیا کے
تجربات نے ثابت کیا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دنیا کا ماحول، دنیا کی باتیں، دنیا کی خواہشیں جو ہیں وہ انسان پر کیا کرتی ہیں؟ اثر چھوڑتی ہیں. اگر کوئی اس ماحول میں رہتا ہے تو وہ اس جیسا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ ابا ہوا کس سے باتیں کرتی ہے؟ ابلیس سے باتیں کرتی ہے. سو کلام میں ہم نے سنا ہے یہ دوسری بڑی غلطی ہے ابا ہوا کی. ابھی میں آپ کے سامنے تیسری بڑی غلطی رکھتا ہوں. شکیل فیلوشپ وتھ ڈیول، وہ ابلیس کے ساتھ رفاقت رکھتی ہے. باتیں کرنے میں یہ بھی بات ہے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے خدا کے لوگوں کو، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو. اگر ہم تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم بحال رہنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کو ڈھونڈیں. جب انسان اپنی سنگت پر غور نہیں کرے گا اس کی شکل کیسی بنتی جائے گی؟ اس کی شکل بگڑتی جائے گی. یہ آپ مجھے معاف کیجئے گا، کچھ لوگوں سے میں ملتا ہوں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں لیکن ان کے چہروں سے خدا کا نور ظاہر نہیں ہوتا. ایون ایک پوائنٹ ہے کلام میں، جو کوئی اس سے دعا کرتا نا لیکن اس کا چہرہ خدا کیسے دیکھتا ہے؟ خوشی سے دیکھتا ہے. جو اس کی رفاقت میں رہتا ہے، آپ کلام پڑھنے والے شاید وہاں تک پہنچ بھی ہوں گے، موسیٰ کے متعلق لکھا ہے جب وہ کس سے رفاقت کر کے نیچے آیا تھا؟ خدا سے رفاقت کر کے نیچے آیا تو اس کا چہرہ جلال سے بھرا ہوا تھا، جلال سے چمک رہا تھا. اور اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہم تیرا جلال جو تیرے چہرے پر اس کو برداشت نہیں کر سکتے. موسیٰ کو کیا کرنا پڑا تھا؟ نقاب. جیسے عورتیں یہاں تک نقاب کرتی ہیں اس کو نقاب کرنا پڑا کیونکہ ابھی موسیٰ کے چہرے پر وہ جلال ٹھہرا ہوا تھا. کس کی رفاقت میں تھا؟ کتنے دن؟ 40 دن. جب ہم بھی اس کی رفاقت میں رہیں گے پھر ہمارے چہروں سے کیا ظاہر ہوگا؟ جلال ظاہر ہوگا. پھر خدا ہمارا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ خوشی سے. اگر ہم کئی دنوں کے بعد اس کی حضوری میں آئے گا وہ ہمیں ایکسیپٹ تو کرے گا اور خدا شاید کہے گا جس کو بھی یاد آ گیا. ٹھیک ہے، ہمیں ہر روز کس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے. اس کی سننے کی ضرورت ہے کیونکہ ابلیس کی جو رفاقت میں رہتا ہے ابلیس نے کبھی کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیا. جب بھی دیا ہے ابھی تین باتیں یہ کوئی اچھا مشورہ ملے ماں باپ ایسے مشورے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو کہاں جانا پڑ گیا؟ باغ عدن سے باہر جانا پڑ گیا. ابلیس کے مشوروں پر جو کوئی چلے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو سکتا ہے. اس لیے کس کی سننی چاہیے؟ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب کا پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے. کن کو یہ آیت آتی؟ بہت آسان آیت ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ کب ایک لفظ پر ہم غور کر لیتے ہیں، دوسرے کو ہم ہمیشہ ہی طرح کرتے ہیں. بہت سارے دن اور رات بھی اسی کا دھیان رہے. رفاقت کی بات تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کرے اور کتنا کامیاب ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا. جو اس پروگرس میں ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ شریعت کی کتاب پڑھنی پڑے گی، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس پر چلنا پڑے گا. اور ہو نہیں سکتا. کبھی ایک دفعہ میں نے مثال دی تھی اپنے، اب جو میرے ہم خدمت تھے، سیمول، بھائی جارڈن، بھائی پرویز، بھائی ارون، کسی نہ کسی طرح سے ہم سب نے
بے شک کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، ٹھیک ہے، یہ بات کنفرم ہے، اگر کوئی وفاداری سے خدا کے ساتھ چلے گا تو اس کو کیا ملے گی؟ برکت، اس کو سرفرازی ملے گی۔ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ کامیابی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی، کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ یہ آپ کا چھوٹا سا امتحان ہے، میں نے کہا تھا نمبرنگ اس لیے کریں گے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ ایک اور پوائنٹ سنتے ہیں، She is standing near the tree۔ وہ کس کے پاس کھڑی ہے؟ صرف درخت نہیں کہنا، وہ درخت جس کے پاس کس نے منع کیا تھا؟ خدا نے منع کیا تھا، آدم نے نہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ باغوں کے اس باغ کے سب درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن جو باغ کے سینٹر میں ہے اسے کیا کرنا؟ اسے نہ کھانا۔ چونے کا جو لفظ ہے وہ باغ میں ایڈ ابا ہوا نے کی ہے، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ سو وہ اس جگہ کھڑی ہے یہاں پر خدا نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا۔ جب جس جگہ سے خدا ہمیں منع کرے ہمیں منع ہو جانا چاہیے، نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ابا ہوا کی طرح بڑی غلطیاں کریں گے اور خدا کی حضوری سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ سو پہلے بھی ایک دفعہ کلام سناتے ہوئے میں نے یہ کہاوت یا ایک کہانی ہے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس مضمون کے حساب سے میں دوبارہ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے، انہوں نے باتیں کی، کچھ سٹوڈنٹ تھے، انہوں نے باتیں کی کہ جہنم کیسی ہے۔ یاد آئی کسی کو؟ انسان دانش کو یاد آ گئی۔ کچھ ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا بتا جہنم کیسی ہے؟ اس نے کہا توبہ بہت بھیانک ہے، آگ وہاں پر بہت تیز ہے۔ اور پھر اس نے دوسرے سے پوچھا تو بتا، اس نے کہا خدا مہربان ہے، میں کچھ اچھے کام نہیں کرتا، مجھے اتنی زیادہ ہولناک جگہ پر نہیں رکھے گا۔ ایک نے کہا، یہ تیسرے شخص کی آپشن تھی، کوئی بات نہیں، یہاں اتنے لوگ ہوں گے، ہم بھی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں کہنا کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ آگ جب سردی آتی ہے آپ آگ کے قریب جاتے ہیں حرارت لینے کے لیے، کتنے سیکنڈ آپ اس آگ کے پاس اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کتنے سیکنڈ؟ چاند میں کتنے؟ 4-5 سیکنڈ۔ اس کے بعد فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کو پیچھے کھینچتے ہیں، کیونکہ ہم اس ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اور کون اس آگ میں رہ سکتا ہے؟ جب اس آگ کا ایک چھوٹا سا نظارہ جب خدا کے لوگوں کو آگ میں پھینکا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ آگ کتنے گنا تیز کر دو؟ 7 گنا۔ خداوند کا شکر ہے جو آگ میں پھینکے گئے وہ تو بچ گئے، لیکن جنہوں نے پھینکا تھا اتنی شدت تھی آگ کی وہ جل گئے تھے۔ سو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہاں اتنے لوگوں کے ہم بھی وہاں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا، مل جل کر سزا کو برداشت کریں گے۔ ایک بائبل کا سٹوڈنٹ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یار ہم سب نے اپنی رائے پیش کیا ہے کہ جہنم کیسی ہے، تو بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو بھی اپنا خیال کا اظہار کر۔ وہ بولا I am the citizen of New Jerusalem، میں نئے یروشلم کا شہری ہوں، مجھے نہیں پتا جہنم کیسی ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے وہاں جانا نہیں ہے، اس لیے مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ جہنم کیسی ہے۔ سو کس کے متعلق سوچنا چاہیے؟ یسوع مسیح نے کہا کن چیزوں کی تلاش میں رہو؟
صحیح لفظ بول ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. عالم بالا کی چیزوں کی تلاش، جہنم کے متعلق سوچنا بھی نہیں، جیسی ہے اس کو رہنے دیں. عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں ہماری بھلائی چھپی ہوئی ہے. سو کلام مقدس میں یوسف وہاں سے بھاگ جاتا ہے جن جو چیزوں سے پسند نہیں. وہ کہتا ہے میں کیوں ایسی بڑی برائی کروں اور اپنے خدا کا کیا کروں، خدا کروں. ایک اور بات کلام مقدس میں سے غور کرتے ہیں، بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابا ہوا نے پھل کھایا اور اس نے اپنے شوہر کو دیا اور خدا نے ان کو کیا کر دیا تھا، باغ عدن سے باہر کر دیا تھا. ایک غلطی کے اندر کتنی غلطیاں چھپی ہوئی ہیں. ابھی بات ہے جو پوائنٹ ہے ہمارے سامنے میں، وہ ہے اما ہوا جو ہے وہ خدا کی بھلائی پر شک کرتی ہے. ٹھیک ہے، اما ہوا جو ہے خدا کی بھلائی پر کیا کرتی ہے، اور کس کی باتوں کا زیادہ یقین کرتی ہے، ابلیس کی باتوں کا وہ زیادہ یقین کرتی ہے. کلام مقدس میں سے ہم نے سنا تھا، یہ پیدائش کی کتاب 2 باب کی 16ویں آیت میں ان کو حکم کیا تھا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو کیسے کھا سکتا ہے، بے روک ٹوک، کوئی تجھے ٹوکے گا بھی نہیں، ہے نہیں، کوئی تجھے منع نہیں کرے گا، تو کھا سکتا ہے، تو کھا سکتی ہے. ابلیس پوچھتا ہے کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ خدا کی بھلائی میں، خدا کی باتوں میں شک پیدا کرتا ہے. سو جو شک کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے وہ کس کی مانند ہے، سمندر کی لہروں کی مانند. اور کلام میں ایک سٹیٹمنٹ اس کے تعلق سے یہ ہے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے اسے خدا سے کچھ، جو شک میں رہتا ہے، شک کرے گا وہ اس کی حضوری سے آؤٹ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. پترس یسوع کے ساتھ ساتھ رہنے والا رہتا تھا نا، ساتھ ساتھ یسوع کچھ بھی بولتا تھا، سب سے پہلے پترس بولتا تھا، جواب دیتا تھا. سو پترس نے جب دیکھا یسوع سے پانی پر چل کر آ رہا ہے، باقی شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے نا کشتی میں، پترس نے کہا مجھے حکم کر کے میں بھی چل کر آؤں، اور تھوڑا چلا بھی ہے، اور اس کو چاہیے تھا کس کی طرف دیکھتا رہتا، یسوع کی طرف. جب یسوع کی طرف دیکھتے ہیں ہم ڈوب نہیں سکتے، مشکلیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن وہ اپنا ہاتھ بچا کر ہمیں کیا کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے. کلام میں لکھا جال تو ٹوٹ کے پر ہم بچ نکلے. اور جب پترس نے یسوع سے نگاہیں ہٹائی ہیں تو ڈوبنے لگا، اور پترس پر فضل ہوتا ہے، یسوع کے کرتا اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو کیا کر لیتا ہے، ڈوبنے نہیں دیتا. خدا ان کی تعریف. کلام کی سمجھ آ رہی؟ سو یہ باتیں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ایسے نہیں اما ہوا کو اور آدم کو باغ عدن سے باہر کر دی گئی. یہ بڑی باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں. وہ اما ہوا جو ہے خدا کی نافرمانی کرتی ہے. اس سے پہلے میں نے کہا وہ خدا کی بھلائی پر شک کرتی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتی ہے. سو جو نافرمانی کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نافرمان بیٹا یا نافرمان بیٹی. ٹائٹل کتنا اچھا ہے، نہیں اچھا، برا ہے. تو پھر اس میں چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں کہ یہ ٹائٹل برا ہے. اگر کسی سے کچھ مسٹیک ہو بھی جاتی ہے، اگر کسی کو فوراً خیال آ جاتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر پترس بھی ایک طرح سے ہمارے لیے نمونہ ہے. جب اس نے یہ غور کیا کہ میں نے زندگی کے مالک کا انکار کیا ہے، تو باہر سیل میں جا کر کیا کرنے لگا تھا، رونے لگا تھا. فوراً خیال آ گیا یہ تو وہ یسوع ہے جس کے سبب سے ہم نے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہیں، مردوں کو زندہ کیا ہے، ٹھنڈوں کو عذاب بخشے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھولی ہیں، جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھول دی اس نے. سو میں نے کس کا انکار کر دیا. سو نافرمانی جو ہے دن بدن اس سے دور لے جاتی ہے.
अम्मा हवा की, इसको कहूंगा मैं, गलतियों में बहुत बड़ी गलती उसने किसकी नाफरमानी की? जिंदा खुदा की। खुदा कलाम में लिखा हर रोज किस वक्त आता था? ठंडे वक्त में आता। और कितने लोगों की क्लास लेता था? सिर्फ 2 लोग। कभी कभी हम खिदमत करने वाले समझते हैं कि यार वहां तो लोग कम है, चलो ना भी जाएंगे गुजारा हो जाएगा। खुदाबंदों का खुदा वो 2 लोगों को समझाने के लिए, 2 लोगों से रफाकत रखने के लिए, 2 लोगों को लेक्चर देने के लिए आसमान छोड़ता और बागी अदन के अंदर आता था। एक शख्स था इंडिया से, जब उसने देखा कि अब लोग कम है तो उसने रुख चेंज कर ली। एक दिन खुदा यीशु मसीह ने उससे बात की, जो भी उसका नाम था, उसने कहा कि अब तू बड़ा हो गया है, तू मुझसे भी बड़ा हो गया है। तो वो यीशु की तरफ बड़े गौर से देखने लगा, आवाज सुन रहा था, चेहरा नहीं देख रहा था। उसने कहा यीशु वो कैसे? उसने कहा कि यीशु ने कहा मेरी जमात का तो आगाज 2 और 3 से हो जाता है, तू हजारों की डिमांड करना शुरू हो गया, तू क्या मुझसे बड़ा है? क्योंकि वो बनाया हुआ था, उसको एहसास हुआ और उसने क्या कर ली? माफी मांग ली। बहनों और भाइयों, नाफरमानी जाए इंसान को ले डूबती है। बड़ी मिस्टेक यहाँ पर है कि उसने उस फल में से क्या किया? खाया। और गलती पर गलती क्या की? ना कि सिर्फ खुद खाया, लेकिन उसने वो फल अपने शौहर को भी दिया। ये उसकी बड़ी गलती थी कि उसने खुद भी खाया है और वो फल अपने शौहर को भी दिया है। एक और गलती जो अम्मा हवा से हुई, उस दिन वो बागे अदन के अंदर किसी ऐसे हिस्से में, और साथ साथ समझने वाली बात है, आदम जो किसी बाग के और हिस्से में खेत की इस बाग की गल्लाबानी और निगहबानी कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे पौधों को वो पानी दे रहा है या रोटी कर रहा है। अम्मा हवा सैर करते 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 कहां पर आ गई? अबलीस की सुनते सुनते ममनुआ दरख्त के पास आ गई। और अब जब उसने उसको आदम से लग कर दिया, फिर अबलीस ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। ये उसकी गलती है। तन्हाई में अबलीस क्या करता है? अटैक करता है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखे, जब शेर किसी का शिकार करता है, मैंने कई दफा ये ऐसे छोटे छोटे क्लिप देखे हैं, शेर पहले क्या करता है? झुंड में से किसी को लग करता है और फिर क्या करता है? उस पर हमला करता है। दौड़ पर जब हमला किया गया तो उसने सबको जंग पर भेज दिया था और केला ही घर में था। इसको पढ़कर देखिए। लिखा है जब वक्त आया कि बादशाह जंग के लिए निकलते थे, दाऊद ने यरूशलेम के सबको जंग कर भेजा, पर खुद घर में रहा और इस तरह वो अबलीस का शिकार हो गया। पैदाइश की किताब में उस औरत ने, फरौन की बीवी ने यूसुफ पर तब हमला करने लगती। लिखा कलाम में लिखा है, यूसुफ किसी काम से महल के अंदर गया और उसने केला पाकर उस पर हमला करना चाहा, लेकिन यूसुफ इस आयत पर पूरा उतरता है, नसो को तो जितते हो अरे आई। कैसे साबित हुआ? उसका जो चोगा था, पेशाब थी, वो पीछे से पकड़ गई थी। ये भाग रहा है, उसने पीछे से पकड़ने की क्या की? कोशिश की। हमें याद रखना चाहिए, तन्हाई जो ये इंसान को गुनाह की तरफ ले जा सकती है। ये है पुराने अहदनामे का वाकया। हमें खुदावंद का शुक्र हो, हम बेशक तन्हा भी फिर रहे हो, इन दिनों में कौन हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है? वो है खुदा का। जब हम पाक रूह की सुनते रहेंगे, जब हम अकेले भी रहेंगे और पाक रूह की हदायत में चलेंगे, पाक रूह की सुनेंगे, तो फिर हम गुनाह की तरफ राग़िब नहीं होंगे। फिर कलाम में इब्रानी के खत में लिखा हुआ है 4 बाब में कि हमारा, जब भी ये मैं पढ़ता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है। बाइबल मुकद्दस की जो मेरी फेवरेट वर्स है
میں سے یہ بھی ایک ہے کہ ہمارا سردار قائد ایسا نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد نہ کر سکے. وہ ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے. اگر ہم کسی سبب سے گیلے وہ ہمیں سنبھالتا ہے, وہ ہمیں تسلی دیتا ہے. بائبل مقدس کی یہ آیت مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. جب کلام مقدس میں یسوع آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا, لکھا اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کی تھی؟ باتیں کی تھی, اور بڑے اختیار کی بات کی. اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. سو خداوند کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, خداوند کی مہربانیوں پر, اس کے احسانات کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب بھی ابا ہوا کی ایک اور بڑی غلطی, گناہ تو ہو گیا ہے, آپ وہ عارضی سہارے بھی ڈھونڈ رہے ہیں. دونوں عارضی سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے عارضی سہارا ڈھونڈا؟ گناہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپا لیا. اور کس کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا؟ انجیر کے پتوں کی لونگیاں بنائی, انہوں نے قمیص بنائی, شرٹس بنائی. وہ شاید 2 دن میں 3 دن میں سوکھ جانے تھے, اور پھر کیا ہونا تھا؟ کام ختم. خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اچھے کپڑے مہیا کرتا ہے. وہ ہمیں نجات کے کپڑے دیتا ہے. وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ایسی غلطیوں سے. وہ ہمیں عارضی سہارے نہیں دیتا, وہ ہمیں نجات کے کپڑے دیتا ہے. سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں, ایک اور غلطی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ شروع میں نے کہا تھا, انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطیاں چھپاتا ہے اور دوسروں کی ظاہر کرتا ہے. سو ابا ہوا اور آدم سے وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. جب آدم سے پوچھا گیا, عدالت لگی ہے, خدا پوچھتا ہے تو نے کیوں یہ پھل کھایا؟ اور کلام میں لکھا ہے اس عورت کو جس کو تو نے میرے ساتھ رکھا ہے, اس نے مجھے یہ پھل دیا اور میں نے یہ پھل کھایا. ابا ہوا نے کھایا, وہ پھل اس نے اپنے شوہر کو دیا, دونوں نے کھایا اور دونوں خدا کی حضوری سے نکال دیے گئے. آخری بات, گناہ کے بعد ہمیشہ انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے. کہیں میری غلطی نہ پکڑی جائے, شریعت کی کتاب میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جیسے عقل کا واقعہ. بس میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے, باقی سارا کچھ آپ سمجھ گئے ہیں کہ عقل نے کیا کیا تھا. گناہ جو چیزیں چلائی اس نے چھپا دی. کیا خدا نے وہ چھپی رہنے دی؟ نہیں. اور خدا اس کو قدم قدم پر موقع دے رہا تھا کاہن اپنے گناہ کا اقرار کرے. اور یشوع نے بھی اس سے کہا, اے میرے بیٹے اپنی غلطی کو مان لے, اپنے گناہ کو مان لے. سو ان دونوں نے غلطی کی اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. کلام میں ہم پڑھتے ہیں, کئی دفعہ ہم نے سنا ہے خدا کے بیٹے کی آنکھیں کہاں تک سیر کرتی ہیں؟ ساری زمین کی کیا کرتی ہیں؟ خدایا تیری روح تو بلا نس کے میں کدھر جاواں. اگر میں پر لگا کر سمندر کی دوسری طرف چلا جاتا ہوں تو خداوند تو وہاں پر بھی موجود ہے. اگر میں پر لگا کر اسباب پر چڑھ جاؤں تو خداوند وہاں پر بھی. اگر میں سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں تو خداوند تو وہاں پر بھی موجود ہے. تو گناہ کرنے کے بعد انسان خدا کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا. سو یہ تھی غلطیاں جو کہ ابا ہوا سے ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ اس نے اپنے جیون ساتھی سے بھی کروائی ہے. اور اس طرح وہ کیا ہو گئے؟ باغ عدن سے باہر نکال دیے گئے. انہوں نے نہیں کہا خدا باپ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ان کا اقرار ہی نہیں ملتا ہے جی. اقرار کرتے تو نتائج کچھ اور ہوتے. ان دنوں میں یا اس موقع پر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ غلطیاں
इंसान होते हुए हमसे होनी है। जब तक हम इस बॉडी में हैं, हमसे क्या होगी? गलतियां होगी। लेकिन फर्क है खुदा के लोगों में और शरीरों में। लिखा है शरीर गिरता है और गिरेगी रहते। शरीरों के लिए सलामती, लेकिन जब कोई खुदा का बंदा गिर जाता है तो वो जैसे कलाम सुनता है, जैसे किसी अच्छे शख्स की रफाकत में बैठता है और उसको एहसास होता है और वो उठ खड़ा होता है। जब उसको एहसास होता है वो पतरस की तरह आंसू बहाता है, वो रोता है, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। खुदावंद का शुक्र है। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा यीशु मसीह बाप की किस तरफ बैठा हुआ है? इब्रानी के खत में लिखा वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है और हमारी शफायत करता है। वो ईमानदारों की शफायत के लिए हमेशा जिंदा है, मौजूद है। बात सिर्फ ये है हमें अपनी गलती को मानने की जरूरत है। आखिरी बात इंसान की किताब में लिखा है जो कोई गुनाह करता है कामयाब, जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब, जो उनका क्या करता है? इकरार करता है। कई दफा कलाम सुनकर हम इकरार तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, इकरार तक हम पहुंच जाते हैं, इकरार कर लेते हैं मुझसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। इसका दूसरा स्टेप भी है, इकरार करके उनको क्या करना है? तर्क भी करना है। अगर इकरार किया और दूसरे दिन फिर उसी गुनाह में गिर गए, फिर कामयाबी मिलनी है। इकरार भी करना है, उस गलती को, उस गुनाह को दूर भी करना है, फिर हमारे लिए कामयाबी है। फिर वो हमसे कहेगा अगर हम ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे, गुनाह से बचेंगे और उस जगह पर नहीं जाएंगे यहां से खुदा ने मना किया है, हम वो काम नहीं करेंगे, अबलीस की रफाकत में नहीं जाएंगे, अबलीस से रफाकत नहीं रखेंगे, उसके साथ बातें नहीं करेंगे और उसकी नहीं सुनेंगे, और ये तमाम बातें जो हमने सुनी है हम उस जगह पर खड़े नहीं होंगे, यहां से हमारा नुकसान हो सकता है, हम उसकी सलाह को नहीं मानेंगे और खुदा की भलाई पर शक नहीं करेंगे, हम खुदा के नाफरमान नहीं बनेंगे, हम खुदावंद पर तवक्कल करेंगे, भरोसा करेंगे, तो खुदा हमेशा हमें अपनी हजूरी में रखेगा। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे।